على صديق المصطفى وفاروق المصطفى وغني المصطفى وعلي ولي صفي أخي المصطفى والصلاة والسلام على علي المصطفى وفاطمة المصطفى وحسن المصطفى وحسين المصطفى والصلاة والسلام على علماء ملة المصطفى وأولياء أمة المصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آمنت بالله صدق الله العظيم. مل کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جان دو عالم فخر بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں مل کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود اور سلام کا نذرانہ مل کر پیش کرتے ہیں. ایک آواز ہو جائیں مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے. مرادیں مل رہی
شاد شاد ان کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجائیں، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، لبوں پر التجائیں، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، لبوں پر التجائیں، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی 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 ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، فقط اتنا سبب ہے بز میں انعقاد بز میں محشر کا، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، کہ تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا بے حد فضل و احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا
شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا. میں بھی کہتا ہوں اور آپ بھی کہیں الحمدللہ. اور رب ذوالجلال کا اس بات پر بھی شکر ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی امت میں صحیح العقیدہ سنی گھرانے میں ہمیں پیدا فرمایا. یہ بہت بڑا رب کا فضل ہے. اور درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر کہ جو اس پوری کائنات کی تخلیق ہونے کی وجہ ہے، جو اس پورے کائنات کے بننے کا سبب ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی خاطر اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی شکر ہم پر واجب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر ہم پر لازم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان کہ آج سال کا ابتدائی دن ہے، پہلی تاریخ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں عظیم گھڑیوں کو، ان عظیم ساعتوں کو اپنے گھر میں، اپنے مسجد کے اندر گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ ہم اللہ کے گھر میں اس کے پیاروں کا ذکر کریں گے. تو یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور جہاں اس کو کئی نسبتیں اور فضیلتیں حاصل ہیں، کئی نسبتیں اور فضیلتیں حاصل ہیں، وہاں اس کو سب سے بڑا جو شرف حاصل ہے کہ اس مہینے کے اندر عقیدے پر یقین ہونا چاہیے، اور اپنے اکابر علماء کے پاس پیش ہوتے رہنا چاہیے، ان سے سوالات کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. تو آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ اہل سنت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کیا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شانوں میں کیا ہے، اور پھر ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت جو سب سے منفرد اور نرالا اور انوکھا ہے، جس سے ہمارے سنی ہونے کی پہچان ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بیک وقت صحابہ اکرام کے دامن سے بھی وابستہ ہیں اور اہل بیت کے دامن سے بھی وابستہ ہیں. یہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے دامن سے بھی وابستہ کیا ہے، اہل بیت کے دامن سے بھی وابستہ رکھا ہے. تو اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر صحابی رسول جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صحابی ہے، اس کی شان بیان کرنا، اس کی پاکیزگی بیان کرنا، یہ ہم پر لازم ہے، ہم پر واجب ہے
کہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی شان بیان کریں، اور کسی بھی صحابی کے اوپر تان کرنے سے ہم اپنی زبانوں کو تھام کے رکھیں، اپنے دلوں کو روکیں کہ کسی بھی صحابی کی شان میں ادنا سی ادنا بے ادبی بھی نہ ہونے پائے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ ہر صحابی نبی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا صحابی، وہ اللہ کے فضل سے وہ بخشا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل سے بخش دیا ہے اور اپنے حبیب کے لیے ان کو اختیار فرمایا ہے۔ تو یہ وہ عظیم اور مقدس ہستیاں ہیں، اور قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آئیے ہمیں اپنا پہلے عقیدہ معلوم کر لینا چاہیے کہ قرآن سے کس طرح ثابت ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑی عظیم ہستیاں ہیں، وہ مسلمان بھی تھے، اور مسلمانوں میں اور ساری امتوں میں سب سے بہترین طبقہ وہ طبقہ ہے کہ جس نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، خیر امت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امتوں میں سب سے بہتر امت امت محمدیہ کو فرمایا کون سی بہترین امت ہے؟ امت محمدیہ، وہ سب سے بہترین امت ہے۔ تو اب جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے، میرا آپ سے سوال ہے، آپ بتائیں جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آیت پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو سامنے کون موجود ہیں؟ سامنے کون موجود ہیں؟ صحابہ۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اے صحابہ، تم بہترین امت ہو، جس کی بہترین ہونے کی گواہی خدا تعالیٰ دے رہا ہے، اس سے بہتر اور کون شخصیت ہو سکتی ہے؟ آپ کو اپنا عقیدہ سمجھ میں آیا؟ ہم نے اپنے آج کے دن ہم مسجد میں آئے تو ہمارا آنا ضائع نہیں ہونا چاہیے، ہم آج یہاں سے سیکھ کر جائیں کہ قرآن ہمیں ہمارا عقیدہ کیا بتاتا ہے، حدیث رسول ہمیں ہمارا عقیدہ کیا بتاتی ہے۔ جس کے خیر ہونے کی گواہی خدا تعالیٰ دے رہا ہے، اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم بہترین امت ہو۔ ابھی آئیے اور بھی آیات باقی ہیں، ہم چند آیات پہ اکتفا کریں گے۔ اگر صرف قرآن سے ہی ثابت کرنے بیٹھ جائیں تو یہ وقت بہت کم ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ہم حدیث رسول کی طرف بھی جائیں۔ پھر آج کے دن کو عظیم نسبت حاصل ہے سیدنا عمر فاروق سے، پھر ان کی بارگاہ میں بھی حاضری دیں گے، تو ہم چاہیں گے کہ تھوڑی تھوڑی فیض، تھوڑا فیض ہم ہر آیت سے اور چند احادیث سے لیتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 143 ہے، 143۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، باقی لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اب مجھے بتائیے، جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیت سنائی، تو سامنے کون موجود تھے؟ صحابہ اکرام موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے صحابہ، تم کو میں نے درمیانی امت بنایا ہے، ہاں، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالی لوگوں پر گواہ صحابہ کو بنا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا، گواہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ گواہ عادل ہو، سچا ہو، جھوٹا نہ ہو، ایماندار ہو، بے ایمان نہ ہو۔ تو یہ ساری شرائط جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما دیا کہ تم گواہ ہو، تو اس کا مطلب یہ صحابہ کے اندر عدالت بھی موجود تھی، صحابہ کے اندر سچائی بھی موجود تھی، صحابہ میں صداقت بھی موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صحابہ کو فرمایا کہ تمہیں میں گواہ بناتا ہوں باقی لوگوں پر۔ تو یہ قرآن سے صحابہ کی شان بالکل واضح ہو۔ اب ایک فرقہ، گمراہ فرقہ، بدترین فرقہ، رافضیوں کا ٹولہ، وہ یہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دنیا سے ظاہری وصال ہو گیا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے،
تو بعد میں سارے صحابہ مرتد ہو گئے اور صرف 6 صحابہ ایمان والے بچے. سب پڑھو استغفر اللہ ربی. یہ ان کا گندا عقیدہ ہے. کیا کہتے ہیں کہ صرف 6 صحابہ بچے. ارے بابا میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں, تم یہ بتاؤ کہ ہم صحابہ کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ ہم صحابہ کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ صدیق, وہ ابو بکر ہے, اس لیے کرتے ہیں کہ وہ فاروق اعظم عمر ہے, اس لیے کرتے ہیں کہ وہ عثمان غنی ہے, اس لیے کرتے ہیں کہ وہ علی ہے. ہم اس لیے تو نہیں کرتے. صحابہ کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے دامن مصطفیٰ کو تھام لیا, اور جس نے دامن مصطفیٰ کو تھام لیا اس کا سارا زمانہ ہو گیا. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. مل کے پڑھیں نا میرے ساتھ. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا, یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا. اور کیا فرمایا آگے؟ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا اور ان لوگوں کو بھی رسوا نہیں کرے گا جو میرے حبیب پر ایمان لے کر آ گئے. جب خدا تعالی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا اور اپنے نبی کے ساتھ ایمان لانے والی ہستیوں کو رسوا نہیں کرے گا, تو آج کے دن کون وہ شخص ہوتا ہے جو اٹھ کر ہمارے نبی کے صحابہ پر بھونکے اور وہ صحابہ کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کرے؟ حالانکہ قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صحابہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہونے والے صحابہ کے بارے میں فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا نہیں فرمائے گا. یہ شان ہے صحابہ کی. اللہ قرآن میں گواہیاں دے رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ سے لپٹ گئے ہو نا, اب تمہیں کوئی قیامت کے دن رسوائی نہیں ہو گئی, اب تمہاری بخشش و مغفرت کر دی گئی. فرمایا کیا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن؟ فرمایا ان کے لیے نور ہوگا, یسعی بین ایدیہم وبایمانہم, ان کے آگے بھی نور ہوگا, ان کے سیدھی جانب بھی اللہ کا نور ہوگا, وہ اللہ کے نور میں چل رہے ہوں گے. یہ شان صحابہ, اللہ نے شان صحابہ کو عطا کی ہے. تو جب اتنی بڑی ہستیاں, اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے متعلق اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرمائے کہ اللہ نے ان کو بخش دیا, اللہ ان سے راضی ہو گیا, اللہ نے ان کو امت وسط بنایا, اللہ نے ان کو خیریت والا بنایا, سب سے بہترین بنایا. یہ شان صحابہ قرآن سے ہیں. ہم ابھی فی الحال اس پر اکتفا کرتے ہیں. اب ہم حدیث رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے صحابہ کی کیا شان بیان فرمائی. اچھا, آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ کیا وجہ ہے آج آپ صحابہ کی شان بیان کر رہے ہیں, حالانکہ موضوع تو ہم نے یہ رکھا ہے کہ عشرۂ اہل بیت اطہار. تو آئیے میں آپ کو حدیث مبارکہ سناتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں اور عبرت پکڑیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ خطیب بغدادی نے روایت کی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قریب فتنے ظاہر ہوں گے اور بدعتی لوگ ظاہر ہوں گے, وَسُبَّ أَصْحَابِي, میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں گی. یہ دور آ جائے گا کہ میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں گی. فَلْيَظْهَرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ. اب یہاں پر حضور نے فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے, اس دور میں جو عالم ہوگا
اس عالم پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے اور صحابہ کی شان بیان کرے. فَلْيَظْهَرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ, عالم کو چاہیے اس وقت کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے. اور پھر کیا وعید ہے, صحابہ کی شان میں بے ادبیاں ہو رہی ہوں, صحابہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہوں اور علماء خاموش رہیں, تو حضور نے فرمایا فَمَن لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. جو عالم ایسا نہ کرے اس پر خدا کی بھی لعنت ہے, خدا کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور ساری مخلوق کی لعنت ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل حاصل کرنے کے لیے, حبیب مکرم کے اس فرمان عالی ذی شان پر عمل کرنے کے لیے آج صحابہ کی شانیں آپ کے سامنے بیان کر. آج صحابہ کے متعلق لوگ غلط عقیدے رکھتے ہیں, ہم آپ کے ان عقیدوں کو سدھارنے آئے ہیں. ہم آپ کو بتانے آئے ہیں کہ صحابہ کتنی عظیم ہستیاں ہیں, صحابہ کی کتنی بڑی شانیں ہیں, اللہ نے بھی کتنی شانیں عطا کی ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت نے بھی کیا شانیں بیان فرمائی ہیں. تو یہ صحابہ کی شانیں ہیں جو مصطفیٰ کریم نے بیان فرمائی. اب چلتے ہیں ان صحابہ کی بارگاہ میں. اچھا, ایک شخص تھا, وہ مجھے یہ کہنے لگا, حضرت آپ اہل بیت اور صحابہ کو الگ الگ کیوں کرتے ہیں؟ بھئی جو اہل بیت ہیں وہ صحابہ ہی ہیں. میں نے بولا واہ کیا نقطہ بیان کیا تم نے. کہا میں نے کیا نقطہ بیان کیا, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی اصلاح کریں اور یہ جدا جدا نہ کریں. اہل بیت وہی ہیں, صحابہ بھی ہیں, یعنی اہل بیت پہلے صحابہ ہیں. میں نے کہا تم نے میری اصلاح تو کی ہے لیکن تم نے شان اہل بیت بھی بیان کر دی. اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا تم دیکھو کہ جو اہل بیت ہیں وہ صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں. جو شانیں اور جو مقام مصطفیٰ جان رحمت نے اور خدا تعالی نے صحابہ کو عطا فرمایا وہ اہل بیت کو آٹومیٹک مل گیا, اور جو اہل بیت کو انفرادی ثواب عطا فرمایا, جو اہل بیت کو انفرادی فضائل عطا فرمائے, وہ صحابہ کو عطا نہیں ہوئے. سمجھ آئی کہ اہل بیت کا اجر دگنا ہے اور صحابہ کا اجر ایک ہے. یعنی صحابہ اکرام کی بڑی شانیں ہیں. تم نے خود ہی تو کہا کہ جو اہل بیت ہیں وہ صحابہ بھی تو ہیں. میں نے کہا ہاں, اس سے تو صحابہ کی شان بھی ظاہر ہو رہی ہے لیکن اہل بیت کی شان دگنی ہو رہی ہے. تو یہ تو اہل بیت کی شان ہے. اب ہم جو بھی شانیں قرآن سے یا حدیث سے صحابہ کی سنیں گے تو آٹومیٹیکلی وہ شانیں اہل بیت کی شان میں بھی ہوں گی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی بھی شانیں بیان کی ہیں, اہل بیت کی بھی شانیں انفرادیت کے ساتھ الگ مقام بیان فرمائے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا, حضرت امام طبرانی اور امام حاکم اس روایات کو لے کے آتے ہیں, اور حضرت عویمر بن ساعدہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول یہ روایت کرتے ہیں انہو صلی اللہ علیہ وسلم قال, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصہارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے سارے جہان میں مجھے مختار بنایا ہے, اللہ نے سارے جہان میں مجھے اختیار فرمایا ہے, مجھے چن لیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. پھر فرمایا اور میرے لیے چند ساتھیوں کو, صحابہ کو چن لیا ہے. اب فرمایا کہ حضور نے آگے فرمایا, اب وہ تقسیم ہو گئی. وہ مجھے شخص منع کر رہا تھا کہ تم یہ تقسیم نہیں کرو کہ صحابہ اور اہل بیت الگ الگ نہیں ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک, صحابہ اہل بیت الگ الگ نہیں ہیں, آؤ حدیث شریف کی طرف چلتے ہیں. حضور نے فرمایا ان صحابہ میں سے اللہ نے میرے لیے وزراء بنائے ہیں. صحابہ میں سے ایک طبقہ کون سا ہے؟ وزراء کا. اور انصار بنائے ہیں, یعنی جو میرے صحابہ کی مدد کرنے والے ہیں. وَأَصْحَارًا, اور میرے رشتہ دار بنائے ہیں. اہل بیت بھی آ گئے, خلفائے راشدین بھی آ گئے اور باقی سارے صحابہ بھی آ گئے.
تو اب فرمایا تو کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اختیار فرمایا اور آپ کے لیے آپ کے صحابہ کو اختیار فرمایا، ان میں سے بعض کو وزراء بنایا، بعض کو آپ کا مددگار بنایا اور بعض کو آپ کا اہل بیت بنایا، تو یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا کہ سن لو، فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے ان میں سے کسی ایک کو بھی گالی دی، برا بھلا کہا، خدا کی بھی اس پر لعنت ہے، خدا کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور ساری مخلوق کی اس پر لعنت ہے۔ جو صحابہ، اہل بیت اور خلفائے راشدین کے بارے میں بکواس کرے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کے اوپر خدا کی بھی لعنت ہے، خدا کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور سارے لوگوں کی بھی اس پر لعنت ہے۔ اور یہاں تک نہیں، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نہ کوئی فرضی عبادت قبول کرے گا نہ کوئی نفلی عبادت قبول کرے گا۔ لا يقبل اللہ منہم یوم القیامت صرفا ولا عدلا، نہ کوئی فرض عبادت اس کی قبول ہے نہ کوئی نفل عبادت اس کی قبول ہے۔ جو صحابہ کی شان میں بے ادبی کرے، مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے صحابہ سے، اپنی اہل بیت سے اس قدر محبت ہے کہ اگر کسی صحابہ کی شان میں کوئی بے ادبی کر دے تو حضور نے فرمایا کہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، اس کا ایمان مقبول نہیں ہے۔ اب سنیں حضور نے کیا فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ فی اصحابی، تم ڈرو اللہ سے میرے صحابہ کے متعلق، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ سے کوئی کسی قسم کی کوئی بے ادبی نہیں کرنا، میرے صحابہ سے کسی قسم کا کوئی خراب تعلق قائم نہیں کرنا، ان کے ساتھ کوئی غلط ارادہ نہیں کرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، اب سنیں وہ جو ہم نے ابھی شعر پڑھا، یہی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے محبت کر رہا ہے وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، وہ میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کر رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ کیونکہ وہ دامن مصطفیٰ سے لپٹ گئے ہیں، کیونکہ وہ حضور کے ہو گئے ہیں، اب سارا زمانہ ان کا ہو گیا ہے۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کر رہا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کر رہا ہے۔ اب آگے بڑے سخت الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ حضور سے بغض رکھے؟ کوئی یہ تصور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ فرمایا جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا اس کا مطلب وہ مجھ سے بغض رکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ فرمایا میرے صحابہ سے بغض رکھا تو اس کا مطلب وہ مجھ سے بغض رکھ رہا ہے، میرے بغض کی وجہ سے وہ میرے صحابی سے بغض رکھ رہا ہے۔ یہ شان ہے صحابہ کی۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی، میرے اہل بیت کو اذیت دی، میرے خلفائے راشدین کو اذیت دی تو اس نے مجھے اذیت دی۔ مصطفیٰ جان رحمت کو کوئی اذیت دینے کا سوچ سکتا ہے؟ تو کسی صحابہ کی شان میں بے ادبی کرنا اسی طرح ہے کہ گویا کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کو اذیت دے رہا ہے۔ اور پھر معاملہ یہاں تک نہیں رکتا، حضور نے فرمایا اور جس نے مجھے ایذا دی ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ومن آذ اللہ، جس نے خدا کو ایذا پہنچائی یوشک ان یأخذہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرما لے۔ خدا کی پکڑ کتنی سخت ہوگی! اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، خدا کی، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جو صحابہ کی بے ادبی کرے، صحابہ کو ایذا پہنچائے، مجھے ایذا پہنچا رہا ہے، اور جو مجھے ایذا پہنچا رہا ہے اللہ کو ایذا پہنچا رہا ہے، اور جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرما لے۔ تو یہ صحابہ کا معاملہ اتنا نازک معاملہ ہے، لہٰذا ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ صاف ستھرا قرآن اور حدیث سے بالکل دلائل سے ثابت شدہ عقیدہ ہے کہ سب صحابی نبی جنتی جنتی، اور جنتیوں کے سردار اہل بیت اطہار۔ یہ صحابہ
یہ عقیدہ ہمیں کیوں؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنتی سارے نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین ہیں. اور فرمایا فاطمہ، سیدہ فاطمہ تو زہرا کے بارے میں فرمایا کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا وہ ساری جنتی خواتین کی سردار ہیں. تو اب ہمارا نعرہ بالکل واضح ہو گیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور جنتیوں کے سردار اہل بیت اطہار. تو یہ شان مصطفیٰ کریم نے صحابہ کی بیان کی ہے اور یہ شان اہل بیت کی بیان کی ہے. ہم اپنی بیان کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ مختصر وقت میں اپنی بات کو مکمل کر دیں. آج چونکہ بڑا عظیم دن ہے، محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، اور جس طرح محرم الحرام کے مہینے کو اہل بیت سے نسبت حاصل ہے، اسی طرح صحابی رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نسبت حاصل ہے. تو سیدنا عمر فاروق کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق مراد رسول ہیں. سب صحابہ مرید رسول ہیں، حضور کو چاہتے ہیں کہ حضور ہم پر نظر کرم فرمائیں، لیکن عمر فاروق کی شان یہ ہے کہ وہ مراد رسول ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے ان کو طلب فرمایا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ عمر مجھے عطا کر دے. تو یہ شان حضرت عمر فاروق کی ہے. اب میں وہ مراد رسول پہ یہ روایت آپ کو سناتا ہوں. حضرت عمر فاروق کی شان بیان کرتے ہیں. حضرت امام حاکم نے یہ روایت اور امام بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. فرمایا قال، حضرت انس فرماتے ہیں کہ خرج عمر متقلدا سیفہ، حضرت سیدنا عمر فاروق تلوار کو لٹکائے ہوئے اپنے گھر سے نکلے. فلقیہ رجل من بنی زہرہ، تو ایک بنی زہرہ قبیلے کا ایک شخص تھا، وہ ملا اور وہ مسلمان تھے، صحابی رسول تھے. وہ حضرت عمر فاروق کو ملے، کہنے لگے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ این تعمد یا عمر، کہاں جانا چاہ رہے ہو؟ فقال اريد ان اقتل محمد. حضرت عمر فاروق اس وقت غصے میں تھے. مکہ میں روز بروز اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اسلام نہیں لائے تھے آپ. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ آج جا کے بس میں یہ چراغ گل کر دیتا ہوں، اس کو ختم کر دیتا ہوں. محمد مصطفیٰ کے قتل کے ارادے سے آپ نکلے. کہتے ہیں میں قتل محمد کی خاطر جا رہا ہوں. تو وہ صحابی رسول نے کہا کہ اے عمر، کیا تو ڈرتا نہیں ہے بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کہ وہ تجھے معاف کر دیں گے اور تو حضرت محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیں اور ان کے قبیلے والے تجھے معاف کر دیں گے؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ لگتا ہے تو بھی مسلمان ہو گیا ہے، لگتا ہے تو بھی مسلمان ہو گیا ہے. تو وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ عمر اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں تمہیں؟ کہا کیا؟ اب وہ صحابی رسول کی حکمت عملی دیکھیں کہ کس طرح صحابی رسول نے حضرت عمر فاروق کو اس جناب سے موڑ کر کسی اور جناب میں لگا دیا. فرمایا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ وہ زیادہ قیمتی بارگاہ ہے، باقی کوئی بچے یا نہ بچے، مصطفیٰ جان رحمت کی جان سب سے زیادہ عظیم جان ہے، وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق نہیں بتایا. فرمانے لگے اس سے ذرا عجیب بات نہ بتاؤں؟ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کیا بات ہے؟ فرمایا کہ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی وہ بھی اسلام لے آئے ہیں. کہتے ہیں اچھا میری بہن اور بہنوئی بھی اسلام لے آئے. فوراً وہیں سے رخ موڑ دیا، پہلے میں ان کا حساب لیتا ہوں پھر بعد میں اس طرف جاؤں گا. حضرت عمر فاروق گھر کی طرف مڑے، دروازہ کھٹکھٹایا اور اس وقت حضرت خباب وہاں پر ان کو دونوں کو قرآن مجید سکھا رہے تھے، پڑھا رہے تھے. تو حضرت عمر گھر پہ آ گئے اور گھر کے اندر داخل ہوئے تو حضرت عمر نے کچھ بنبناہٹ سن لی تھی قرآن پڑھنے کی. فرمانے لگے یہ کیا بنبنا رہے تھے، یہ کیا بنبناہٹ تھی، یہ کیا تھا؟ تو آپ کی بہن، وہ حضرت خباب جو تھے وہ چھپ گئے. تو حضرت عمر کی بہن کہنے لگی کہ کچھ نہیں، ہم تو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، چھوٹی موٹی بات کر رہے تھے ایسی عام طور پر جو گھر پہ کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ لگتا ہے تم لوگ اسلام لے آئے ہو اور تم اپنے دین سے پھر گئے ہو، بس یہ بات کہنی تھی. اتنے میں حضرت عمر فاروق کے جو بہنوئی تھی انہوں نے کہا کہ اے عمر
اگرچہ تیرا دین غلط ہو. بس اتنا کہنا تھا. ابھی وہ بات کہنا چاہ رہے تھے آگے کہ حضرت عمر فاروق نے ان کے اوپر کودے اور ان کو مارنا شروع کر دیا, خوب مارا. آپ کی بہن اپنے شوہر نامدار کو بچانے آئیں تو حضرت عمر فاروق نے ان پر بھی تھپڑ رسید فرمایا اور آپ کا خون نکلنے لگ گیا. آپ کی جو بہن تھیں ان کا خون نکلنے لگ گیا. جب یہ سارا معاملہ حضرت عمر نے دیکھا تو آپ کے جو ہے وہ تھوڑا رحم آیا کہ اب خون نکل رہا ہے. تو حضرت عمر فرمانے لگے اپنی بہن سے کہ اچھا وہ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے وہ میری طرف لے کے آؤ, وہ کیا پڑھ رہے تھے, میں بھی تو ذرا دیکھوں وہ کیا کتاب ہے. تو حضرت عمر کی جو بہن تھیں انہوں نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے, لہٰذا پہلے جا کے غسل کر کے آؤ, وضو کر کے آؤ, تب تمہارے ہاتھ میں کلام پاک دوں گی. تو حضرت عمر گئے, غسل کیا, وضو کیا, وضو کر کے آئے. فقالت اختہ انک رجس انہ لا یمسہ الا المطہرون, کہ آپ ناپاک ہیں, آپ نہیں چھو سکتے. قرآن کی آیت ہے کہ قرآن کو صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں. حضرت عمر گئے, وضو کیا اور تشریف لے آئے. پھر آپ نے کتاب مجید کو ہاتھ میں پکڑا, سورہ طٰہٰ کھولی, پھر آپ نے پڑھنا شروع کی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اب آپ قرآن پاک کی آیات پڑھ رہے ہیں, آپ کے دل میں اترتی جا رہی ہیں. اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے, دل میں اترتا جا رہا ہے, روح کو تر و تازگی محسوس ہو رہی ہے. کیا کلام ہے. آپ پڑھتے گئے یہاں تک کہ آپ نے پڑھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری. حضرت عمر فاروق قرآن پاک کی تلاوت کر کے جب یہاں پہنچے, آپ نے کلام مجید کو پکڑا, چوما, فرمایا کہ مجھے بھی دامن مصطفیٰ پہ لے جاؤ. کہنے لگے کیا کلام مجید ہے, مجھے بھی اس شخص کی طرف لے جاؤ, اس ہستی کی طرف لے جاؤ کہ جس پر یہ کلام مجید نازل ہوا ہے. حضرت خباب نے جب یہ بات سنی, وہ چھپے ہوئے تھے, آپ باہر آ گئے. آپ نے فرمایا عمر مبارک ہو تمہیں, اب شر یا عمر, عمر تمہیں مبارک ہو. حضرت عمر کہنے لگے کیا بات ہے خباب؟ فرمایا مجھے امید ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو چکی ہے. کہا کیا؟ فرمایا کہ کل جمعرات کی رات حضور نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن حشام, کہ اے اللہ تو اپنے اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما. مجھے لگتا ہے اے عمر تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اسلام کی مضبوطی کے لیے چن لیا ہے, تو مبارک ہو. حضرت عمر کو پکڑ کے لے گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشان اقدس میں تھے, وہ جہاں پر جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے, وہاں پر پوشیدہ ہوتے تھے سارے صحابہ. ابھی 39 صحابہ ایمان لائے تھے اور چند خواتین 14 یا 15 خواتین ایمان لائی تھیں, تو صرف اتنے ہی تھے. اور 40ویں سیدنا عمر فاروق تھے. اب وہ اسلام لانے جا رہے ہیں, 40ویں ہونے جا رہے ہیں, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لا رہے ہیں تشریف, اور وہی حالت ہے, تلوار گلے میں لٹکی ہوئے ہے اور عمر آ رہے ہیں. اتنے میں اوپر سے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ فاعل الخیرات, آپ نیچے جھانک رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں عمر آ رہا ہے. صحابہ پریشان ہو گئے, عمر آ رہے ہیں اور وہ بھی اس حالت میں کہ اس کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے. حضرت سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول کیا فرمانے لگے آنے دو عمر کو, اگر یہ اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں اچھے ارادے سے آیا تو اس کی تلوار سے اسی کی گردن اڑا دیں گے. سید الشہداء وہ اللہ کے شعر, حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کے شعر ہیں, اللہ کے رسول کے شعر ہیں. تو سید الشہداء کہنے لگے آنے دو عمر کو, اگر اچھے ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کی تلوار سے اسی کی گردن جدا کر دیں گے. اب حضرت عمر تشریف لائے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے, حضور نے حضرت عمر کا گریبان پکڑا, یہاں پر سینے پہ ہاتھ مارا حضرت عمر کے, فرمایا عمر کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی کلام مجید میں نازل فرمائے؟ جس طرح مغیرہ کے لیے, جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے لیے رسوائی اور ذلت نازل فرمائی, کیا تم اس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ بس حضور کے یہ کلمات کا منہ سے نکلنا تھا, حضرت عمر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبدہ ورسولہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. حضرت عمر اسلام لے آئے. تو یہ وجہ ہوئی آپ کو مراد رسول کہنے کی. اچھا, حضرت عمر فاروق کو فاروق کہا جاتا ہے, یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ بھی حضرت عمر سے ان کی زندگی میں کسی نے سوال کیا. حدیث ابن عساکر کی ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا, حضرت ابن عباس پوچھ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اے عمر فاروق, آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے آپ کو فاروق کہا جاتا ہے؟ تو وہ پورا واقعہ آپ نے اپنا ذکر کیا کہ میں اسلام لایا, اور پھر فرمایا کہ جب میں اسلام لے آیا تو سارے صحابہ نے جو دار ارقم میں موجود تھے, چھپے ہوئے تھے, زور زور سے تکبیر کہی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. زور زور سے صحابہ تکبیر کہنے لگے, یہاں تک کہ اتنی آواز بلند ہو گئی, پوشیدہ تھے, چھپے ہوئے تھے, لیکن خوشی کے مارے اتنی چلا چلا کے تکبیریں بلند کی کہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے سارے سرداروں نے بھی تکبیریں سن لی کہ آج کہیں سے تکبیروں کی آواز آ رہی ہے, لگتا ہے کہ کوئی بڑی شخصیت اسلام میں داخل ہو گئی ہے. مسجد حرام تک آوازیں چلی گئیں اور سارے سرداروں نے آوازیں سنی, کافروں نے, مشرکوں نے آوازیں سنی کہ آج تکبیریں بلند ہو رہی ہیں, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. جب حضرت عمر فاروق اسلام میں داخل ہوئے, اب انہوں نے حضور سے سوال کیا, یا رسول اللہ السنا علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا بھلا, ہاں کیوں نہیں, ہم حق پر ہیں. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے عرض کی ففیم الاختفاء, یا رسول اللہ تو پھر چھپنا کیوں ہے؟ چھپنا کیوں ہے؟ آج سے عمر فاروق آ گیا نا آپ کی حفاظت کے لیے, آج سے اعلانیہ اعلان کرتے ہیں دین اسلام کا, دین اسلام کا اعلانیہ پرچار کرتے ہیں. حضور نے اجازت دے دی. حضرت عمر فرماتے ہیں تو ہم 2 صفیں بنا کر نکلے کہ ایک صف کے اندر میں تھا اور ایک صف کے اندر سیدنا حمزہ شیر خدا تھے, حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے. اب جب یہ 2 صفیں بنا, آج تک چھپے رہتے تھے, لیکن اب جب عمر فاروق بھی اسلام لے آئے, حضرت سید الشہداء امیر حمزہ بھی ایمان لے آئے, اب وہ یہ 2 صفیں بنا کر زور زور سے تکبیر پڑھتے ہوئے, اللہ کی شہادت, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہوئے 2 صفیں بنا کر نکلے. اور جب وہ کعبے کے اندر جا رہے ہیں, 2 صفیں بنی, کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آنکھ اٹھا کر بھی مسلمانوں کی طرف دیکھے, کیونکہ آج 2 شیر صفوں کے اندر چل رہے ہیں. ایک عمر فاروق چل رہا ہے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے, اور ایک سید الشہداء چل رہے ہیں. کسی کافر اور کسی مشرک کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے. اور وہ اس آزادانہ گھومنے کی وجہ سے, اس آزادانہ تبلیغ کی وجہ سے اتنے غصے میں آئے, اتنا سخت ان کو غم پہنچا کہ حدیث شریف میں آتا ہے, حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ غم پہنچا اس چیز کا کہ آج کیا ہو گیا, ہمارے ہاتھوں سے ایک بڑا آدمی نکل گیا اور مسلمانوں کے ہاتھ میں بڑا آدمی آ گیا ہے, اب تو یہ کھل کے تبلیغ کریں گے. کہا کہ جب یہ منظر رسول اللہ نے دیکھا, حضور کو اتنی خوشی ہوئی کہ حضور نے خوشی کے مارے مجھے یہ کہہ دیا کہ اس دن سے حضور نے مجھے کہہ دیا فاروق, یا فاروق انت فاروق, کہ تو فرق بین الحق والباطل, کہ اے فاروق تو نے حق اور باطل کے درمیان میں جدائیگی کر دی ہے, آج سے تو فاروق ہے, یعنی حق اور باطل کو جدا کر دینے والا ہے. تو یہ حضرت عمر فاروق کی شانیں ہیں اور یہ حضور کے صحابہ کی شانیں ہیں. وقت مختصر ہے, اپنے بیان کو میں اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں. یہ بڑے بڑے صحابہ میں سے جو سب سے افضل صحابہ ہیں, ہم اپنا عقیدہ سیکھ رہے تھے کہ سب صحابہ کا ادب ہم پر واجب ہے, لازم ہے, سب صحابہ کا ادب ہم پر لازم ہے, اور اچھی ثنا کرنا ہم پر لازم ہے. تو سب صحابہ کا ادب ہم پر لازم ہے اور ان کی تعریف کرنا ہم پر لازم ہے. اور سارے صحابہ میں سے جو سب سے افضل صحابی ہیں وہ کون ہیں؟
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. یہ بھی ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. یہ بھی آپ آج سیکھ کے جائیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ سب سے افضل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر. اور صدیق اکبر کے بعد جن کا عظیم مرتبہ ہے وہ سیدنا عمر فاروق ہیں کہ جن کا یوم عرس آج ہم منا رہے ہیں, وہ حضرت عمر فاروق ہے. تو ان کی شان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت آتی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرمایا کہ ابو بکر و عمر خیر اہل السماء و خیر اہل الارض و خیر الاولین و خیر الاخرین الا النبیین والمرسلین. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ابو بکر اور عمر نبیوں اور رسولوں کے بعد زمین والوں میں, آسمان والوں میں, اولین میں اور آخرین میں سب سے بہترین ہے. یہ ہمارا عقیدے کی دلیل ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ آسمان والوں میں, زمین والوں میں اور ساری مخلوق میں سب سے افضل انبیاء اور رسول کے بعد جو شخصیات ہیں وہ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا صدیق اکبر ہیں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور پھر ایک اور حدیث شریف میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس میں حضور نے اپنے اہل بیت کی بھی فضیلت بیان کی, اپنے صحابہ کی بھی فضیلت بیان کی. حضور نے فرمایا علی و فاطمہ والحسن والحسین اہلی. حضور نے فرمایا علی, فاطمہ, حسن, حسین میرے اہل بیت ہیں. اور پھر آگے فرمایا, اب شان آگے سنیے گا, آگے کس کی شان بیان ہو رہی ہے. فرمایا و ابو بکر و عمر اہل اللہ و اہل اللہ خیر من اہلی. فرمایا علی, فاطمہ, حسین اور حسن یہ میرے اہل ہیں, اور ابو بکر اور عمر یہ اللہ کے اہل ہیں, اور اللہ کے اہل وہ میرے اہل سے زیادہ بہتر ہیں. آج آپ کے سامنے اپنا عقیدہ واضح ہو گیا کہ خدا کے رسول نے کیا فرمایا. اللہ تعالیٰ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت میں علی, فاطمہ, حسن اور حسین ہیں, اور اہل اللہ میں عمر اور صدیق اکبر ہیں. اور فرمایا ایک ہے میرے اہل اور ایک ہے اہل اللہ, اور فرمایا اہل اللہ میرے اہل سے زیادہ بہتر ہیں. تو صدیق اکبر اور عمر فاروق کی شان سب سے جدا اور وراء الورا ہے. امت میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق ہیں. اور پھر حدیث شریف حضرت سیدنا عمر فاروق کی شان اور سیدنا صدیق اکبر کی شان میں حضرت عمار بن یاسر روایت کرتے ہیں, فرمایا کہ قلت یا رسول اللہ اخبرنی عن فضائل عمر. حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے حضرت عمر کی فضائل میں سے کچھ فضیلت بتائیں کہ حضرت عمر کو کیا کیا فضیلتیں حاصل ہیں. حضرت عمار بن یاسر حضور سے اپنے صحابی کی فضیلت پوچھ رہے ہیں, اور حضور اب شان عمر بیان کرنے والے ہیں. حضرت حضور فرماتے ہیں یا عمار لقد سألتنی عما سألت عنہ جبریل علیہ السلام. فرمایا اے عمار آج تو نے مجھ سے وہ سوال کیا ہے جو میں نے جبریل امین سے سوال کیا تھا. یا رسول اللہ وہ کیا سوال تھا؟ آپ نے حضرت جبریل امین سے کیا سوال پوچھا تھا؟ فرمانے لگے لو فقال, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جبریل امین سے یہ سوال کیا کہ عمر کی شانیں بتاؤ. تو حضرت جبریل امین کہنے لگے یا محمد لو مکست معک ما مکث نوح فی قومه 1000 سنة الا 50 عاما احدثک فی فضائل عمر ما نفست. حضور نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین نے مجھے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے عمر کے جتنا وقت دے دیا جائے. حضرت نوح کی عمر پتہ ہے کتنی تھی؟ کسی کو معلوم ہے؟ 950 سال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بڑے علم والی شخصیات بیٹھی ہیں جناب. تو 950 سال عمر تھی کس کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی. حضرت جبریل کیا جواب دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ اگر مجھے 950 سال کا وقت دے دیا جائے اور میں عمر کے فضائل بیان کرتا جاؤں تو عمر کی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی. اب یہ عمر کی فضائل ہے. اب آگے آپ سنیں جو اصل بات آنے والی ہے. حضرت عمر کی کتنی بڑی شان ہے. اب سنیں
آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِنَّ عُمَرَ لَحَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ أَبِي بکر، فرمایا کہ یہ عمر کی شان ہے کہ 950 سال تک میں عمر کے فضائل بیان کرتا رہوں تو عمر کی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی، اور عمر یہ حضرت صدیق اکبر کی ساری نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. صدیق اکبر کی ساری نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام عمر ہے. اور عمر کی شان کیا ہے کہ 950 سال تک فضائل بیان کرتے رہو، فضائل ختم نہ ہو. یہ شان ایک حدیث کے اندر حضور نے اپنے صحابی حضرت عمر کی بھی شان بیان فرما دی، سیدنا صدیق اکبر کی بھی شان بیان فرما دی. اتنا بڑا مرتبہ ہے. اور پھر صحابہ کی اہل بیت سے کتنی محبتیں تھیں، کتنی عقیدتیں تھیں، اس بات کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بس آخری روایت ہے، میں آپ کے سامنے یہ روایت پیش کرتا ہوں کہ صحابہ کو اہل بیت سے کس قدر محبت تھی. انشاءاللہ کل بھی اس موضوع پہ گفتگو ہوگی، لیکن آج اس کی تمہیداً ایک حدیث آپ کو سناتا چلوں تاکہ آپ کا ذوق اور شوق مزید بڑھ جائے کہ صحابہ کو اہل بیت سے کتنی محبت تھی اور کس قدر آپ صحابہ اہل بیت کی تعظیم کیا کرتے تھے. حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے، اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لے آئے. فسلم، حضرت علی نے سلام کیا اور پھر ثم وقف ينظر موضعا يجلس فيه، حضرت علی دیکھنے لگ گئے کہ میں کس جگہ بیٹھوں. حضرت علی تلاش کرنے لگے میں کس جگہ بیٹھوں. اب منظر دیکھیں آپ، مجلس رسول لگی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تاروں کے گرد چاند کی طرح درمیان میں تشریف فرما ہے، آس پاس تارے ہیں اور درمیان میں آفتاب ہے، مہتاب ہے، وہ تاروں کو روشنی دے رہا ہے، وہ سب کو روشنی بانٹ رہا ہے. اور اتنے میں ایک تارا آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ تشریف لاتے ہیں اور وہ جگہ تلاش کرتے ہیں کہ میری جگہ کہاں بنے گی. تو اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے چہروں کی جانب دیکھنے لگے کہ دیکھتا ہوں کہ آج کون علی کو جگہ دیتا ہے. اب وہ شخصیت جب آپ سنیں گے کہ علی کو جگہ کس نے دی تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. فرمایا حضور دیکھنے لگے کہ آج کون صحابہ میں سے حضرت علی کے لیے جگہ وسیع کرتا ہے. وکان ابو بکر رضی اللہ عنہ یمینہ، حضرت ابو بکر حضور کے سیدھی جانب تشریف فرما تھے. فتزحزح لہو عن مجلسہ، حضرت صدیق اکبر اپنی جگہ سے کھسک گئے اور فرمایا ہاں ہونا یا ابا الحسن، اے علی یہاں پر تشریف لے آئیے. یہ عالم ہے صدیق اکبر کا حضرت علی سے محبت کا. فرمایا فجلس بین النبی و بین ابی بکر. اب آگے بس میں آخری روایت کے الفاظ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضور نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان اور صدیق اکبر کے درمیان حضرت علی جلوہ افروز ہو گئے. اب حضور اتنا خوش ہوئے کہ حضور نے خوشی کے مارے فرمایا کہ اے ابو بکر یہ ایسی ویسی بات نہیں ہے، فضیلت والوں کی فضیلت والا ہی جانتا ہے. صدیق اکبر کی بھی شان بیان کر دی، علی المرتضیٰ کی بھی شان بیان کر دی. فرمایا فضیلت والوں کی فضیلت والا ہی جانتا ہے. کیا جامع الفاظ ارشاد فرمایا حضور نے. حضرت فرمایا فضیلت، یا کتنا مزہ آ رہا ہے نا، آپ بھی میرے ساتھ کہہ دو فضیلت والوں کی فضیلت والا ہی جانتا ہے. فضیلت والوں کی فضیلت والا ہی جانتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تعالیٰ سے جو دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عقیدہ اہل سنت پر گامزن فرمائے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.